السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے ویڈیوز آپ ناظرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن ناظرین نے ان ویڈیوز کو دیکھا اور میری حوصلہ افزائی کی، اور بہت سارے ہماری اسلامی بہنیں اور بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے مجھے دعا کی درخواست کی ہے۔ میں آج اس لائیو ویڈیو میں آپ تمامی حضرات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جن ہمارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جن جن کی جو خواہشیں ہیں مولا ان سب کی جائز خواہشوں کو پوری فرما، یا اللہ ان سب کے نیک خواہشات کو پورا فرما۔ تو میں نے آپ تمام حضرات کے لیے دعا کر دی ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں تاکہ میری صحت اور بنی رہے، اور تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے اسی طریقے سے اسلامی نالج والا ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ اور اگر آپ لوگوں کو جس طریقے کے ویڈیوز دیکھنی ہو مجھ سے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات زیادہ پسند ہو اور کس طریقے کے ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ویڈیو کو اپنی محبت سے نوازا۔ تو ناظرین آئیے گا، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 خوش نصیب کون لوگ ہیں جس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد ہی نہیں فرماتا۔ اور میں آخر میں آپ کو، چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے، تو میں آپ حضرات کو روزہ افطار کی جو دعا ہے اس دعا کو کس وقت پڑھنی چاہیے، افطار کرنے سے پہلے یا افطار کے بعد میں کرنی چاہیے، وہ صحیح وقت بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو میں اس دعا کو اور اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی 3 لوگوں کی کبھی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں۔ سب سے پہلے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ہے روزے دار کی دعا۔ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے صحیح طریقے سے، جس طریقے سے اللہ کا حق ہے روزہ رکھنے کا، اس طریقے سے، یعنی روزے کے تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد آپ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر ایسی حالت روزہ میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرے اس انسان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا جو عادل امیر ہو، عادل بادشاہ جو ہوا کرتا ہے، عادل جو امام ہوا کرتا ہے وقت کا، یا بادشاہ کہہ لیجئے، امیر کہہ دیجئے، جو عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اپنی رعایا پہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، ایسے بادشاہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ایسے امیر، ایسے امام اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی دعا رد نہیں فرماتا بلکہ اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا تو آسمان کو چیرتے ہوئے عرش اعظم پہ جا کے پہنچ جاتی ہے۔ وہ تیسرا انسان کون ہے؟ جو مظلوم ہوا کرتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی طرف سے دی گئی ظلم کو برداشت کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، اور صبر کرتے کرتے ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ آج جب مظلوم کے دل کی ایک آہ اگر سمندر میں پڑ جائے تو پورے سمندر کے پانی کو جلا دیتی ہے، سکھا دیا کرتی ہے، اتنی خطرناک مظلوم کے دل کی آہ ہوا کرتی ہے۔ جب اس کے دل کے سے جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ آہ جب نکالتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کوئی شکایت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو ناظرین
آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی پر بھی ظلم کرنا یہ ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ہم کلمہ پڑھنے والوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والد کی دعا جو اپنی اولاد کے حق میں ہوا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اگر والد اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرے وہ شخص جو روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ پہلے جو سنائی وہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ ابن ماجہ کی حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے دیکھیے روزے دار کی اہمیت دیکھیے، یہاں بھی فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالی کبھی رد نہیں فرماتا روزے کی حالت میں۔ یعنی یاد رکھنا، جو روزے کا ارکان ہے، جو روزے کا حق ہے، وہ ادا کرنے والا روزے دار ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرے وہ شخص ہے مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ جو گھر سے نکلتے ہیں کسی سفر کے ارادے سے، اور جب وہ ارادے سے نکلا تو اکثر آپ دیکھا کرتے ہوں گے لوگ اس کو دعا کے لیے کہا کرتے۔ کیوں کہا کرتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ان کو معلوم ہوا کرتی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ آپ عام انسان جو ہے کہیں بھی سفر میں جایا کرتا ہے، لوگ اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور سوچئے کہ جو مدینہ شریف کا مسافر ہو پھر اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا، جو مکہ شریف کا مسافر ہو پھر اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا۔ تو جو مسافر ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے دونوں حدیث پاک آپ کو بتایا ہے کہ ان تین لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو آئیے اب میں آپ کو روزہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ کو دعا پڑھ کے سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ صرف عربی زبان سے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو ترجمہ بھی آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ہی ایمان لایا۔ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ہی ایمان لایا، ہم تجھی کو مانتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ایک ہے، تو ہی ساری کائنات کا پالنہار ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا اللہ اسی لیے تو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے تیرے اوپر ایمان لایا اور تیرے لیے میں نے روزہ رکھا۔ وعلیک توکلت، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی رزقک افطرت، اور تو نے جو ہمیں رزق دیا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، یا اللہ میں نے اسی میں سے روزہ افطار کیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے دی ہوئی رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو اب جو لوگ پہلے ہی روزہ کچھ کھائے پیے نہیں، افطاری کیا ہی نہیں، اور پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس دعا کا جو ہے مطلب ایسا نہیں کہ دعا ہو جائے گی، لیکن جو اصل مطلب ہے کہ ہم پہلے کچھ کھا لیں، ایک کھجور کھا لیں، کچھ گھونٹ پانی پی لیں، یا کچھ پانی سے افطار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا مزہ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ کیونکہ جب دعا کو ہم پڑھیں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی ہم سمجھیں گے، تو پھر اس دعا کو مانگنے کا انداز اور جو دل سے آواز نکلتی ہے اس کا لہجہ ہی الگ ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ ہی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے دی ہوئی رزق سے افطار کیا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔